کم وقت میں بہت ساری نیکیوں کو پانے اور کمانے کے لیے ملا ہے. کم وقت میں میں اور آپ بڑی بڑی نیکیاں، بڑی بڑی فضیلتیں ماہ رمضان میں پا سکتے ہیں. رمضان میں ایک عمرہ اگر آپ کرتے ہیں حج کا ثواب ہے. وہی عمرہ آپ رمضان کے بعد کبھی بھی جا کے کیجئے، صرف عمرے کا ثواب ہی ہے، حج کا ثواب نہیں ملے گا. اتنا بڑا آفر رمضان میں ملتا ہے. تو ایسے کئی ایک چیزیں ہیں. اس لیے جو بھی ایام باقی ہیں ان کو غنیمت جانیے. دیکھو آج رمضان بول کے لگ رہا مسجد میں، یعنی مسجد ہماری تھوڑی مسلیوں سے کم ہو گئی ہے. رمضان کا اثر آج ہوا ہے لوگوں پہ بول کے. ہاں کتنی افسوس کی بات ہے یہ. کوئی عذر ہے، کسی کی کوئی مجبوری ہے، ہم ان کو دوش نہیں دیتے. جو لوگ بغیر کسی عذر کے دور رہتے ہیں عبادتوں سے، ان کے لیے یہ افسوس کا مقام ہے. چلیے بہرحال ایسے وقت نکل جائے گا. کل جو گفتگو ہماری ہو رہی تھی، بات جو ہماری رکی اور ختم ہوئی تھی، وہ کس پر تھی؟ وہ جی نہیں، یہ آیت جو آپ نے پڑھے نا، جی، وہ آیت کا تفسیر تھوڑا اہل ایمان کے اوصاف، اس پہ ہماری اصل بات چل رہی تھی. مومنوں کے اوصاف کیا ہیں؟ اصلی مومن کون ہے؟ ٹھیک ہے، اس پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی. اور ایک نشانی جو اللہ نے بتایا اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے دل میں ایک ڈر، ایک خوف پیدا ہوتا ہے. یہ پہلی نشانی. اس پہ ایک بات ہم کل کیے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری نشانی بتاتا ہے اہل ایمان کی. وہ یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے اوپر یا ان کے سامنے آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی قرآن مجید کی، زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان زیادہ ہوتا ہے. قرآن کی آیتیں سن کر، قرآن کی تلاوت سن کر ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. معلوم یہ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے، جس کو سننے سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور جس کسی بھی انسان کو قرآن پڑھنے اور سننے کے بعد ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی کوئی کتاب اس کے ایمان کو بڑھا نہیں سکتی. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ کتنے مسلمان ہیں قرآن پڑھنے کے لیے بولیے، قرآن کا درس کے لیے بولیے، اس کو صحیح میں رکھو بھیا، یہ سب کتابیں پڑھنا نہیں ہے نا ایسا مسلمانوں؟ ارے قرآن تو آیا ہے ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے. آپ کو، مجھ کو جس کتاب سے ہدایت ملی ہے اور ایمان کو بڑھانا ہے، اگر اس کتاب سے میں اور آپ اپنے ایمان کو نہیں بڑھائیں گے تو اور کس کتاب سے بڑھائیں گے؟ یہ مسلمانوں کا المیہ ہے، مسلمانوں کا حال ہے. تو اس سے ایمان ہمارا بڑھتا ہے. تو جب ایمان کو بڑھانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ جی، ایمان کو بڑھانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آیت کیا بتائیے ہم کو؟ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، یا ہمیں قرآن کی تلاوت کو سننا چاہیے. اس سے ایمان ہمارا بڑھتا ہے. تو جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر پہلے قرآن کو سیکھنا ہے یا ایمان کو سیکھنا ہے؟ ایمان کو سیکھنا. جی، ایمان کو سیکھنا. دونوں سیکھنا آپ بول رہے ہیں. ٹھیک، جزاک اللہ. آپ کیا بولے؟ ایمان کو سیکھنا ہے. اچھا، آپ جی، آپ بولیے، آپ علی بھائی، آپ بولیے کیا سیکھنا ہے؟ ایمان کو بڑھانے والی چیز اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے کیا سیکھنا ہے؟ ایمان سیکھنا ہے یا قرآن سیکھنا ہے؟ قرآن سیکھیں گے تو ایمان بڑھے گا نا. تو پہلے کیا سیکھنا ہے؟ پیچھے والے بھائی جی، قرآن سیکھنا ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے صحیح جواب دیا. پہلے ایمان سیکھنا ہے. یاد رکھیے بات. آج ہم لوگ، ہمارا ایمان کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، کیوں نہیں بڑھا ہے؟ قرآن سن کے ہمیں شوق کیوں نہیں آتا، مزہ کیوں نہیں آتا؟ کب رکوع کرتے یہ ہمارا فیلنگ رہتا نا. ذرا لمبا ہوتا لمبا کرتا لے لیں، جھکے تو زیادہ جھکتا لے لیں، اٹھے تو زیادہ اٹھتا لے لیں.
یہ دماغ لے کو ٹھہرے رہتے ہیں. عبادت شوق سے کریں گے, مزے سے کریں گے, لمبا کھڑے ہوں گے, مجھے آپ کو یہ فیلنگ نہیں رہتی ہے کب رکوع کرتے کب سلام پھیرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایمان کو سیکھا نہیں. قرآن سیکھے ہیں, قرآن آپ ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ, اچھے اچھے قاریوں کے نام بھی آپ جانتے ہوں گے, حرم کے بھی, ان کے, وہاں کے, یہاں کے. کیوں بھائی ایمان کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ پھر قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, بڑھ رہا کیوں نہیں ایمان؟ اس لیے کہ ہم نے ایمان کو سیکھا نہیں ہے. جی ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے, امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت جندب بن عبداللہ صحابی رسول, وہ کہتے ہیں ہم نوجوان تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. انہوں نے کہا تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن, ہم نے قرآن سے پہلے ایمان کو سیکھا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ ہم نے قرآن سے پہلے ایمان کو سیکھا. ثم تعلمنا القرآن, اس کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھا ہے. تب جب ہم ایمان کو سیکھنے کے بعد قرآن کو سیکھا, اللہ نے اس قرآن کے ذریعے ہمارے ایمان کو بڑھایا. بولتے ہیں ہمارا معاملہ الٹا ہے. ہم پہلے قرآن سیکھے ہیں اور سیکھ رہے ہیں, ایمان کو ہم سیکھنا نہیں چاہتے. ایمان کیا ہے, شرط کیا ہے, ارکان کیا ہے, معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے, اس کی شاخیں کتنی ہیں ہمیں پتہ نہیں. معلوم ہے تو بھی جو موٹا موٹا معلوم ہے, اوپر اوپر معلوم ہے, عقیدہ ہم کو معلوم ہے, اور اس کا زور بھی ہم دیتے ہیں. ہمارے اہل حدیثوں کے پاس یہ بھی آیا ہے, عقیدہ والا تو سب نیگلیکٹ کرنے کا, زور بھی ہم دینے کا نہیں ہے. بھائی یاد رکھو, ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بہت بڑا کیا ہے جانتے ہیں؟ پہلے ایمان کو ہمیں سیکھنا ہے, ایمان کو جاننا ہے. ایمان کو ہم نے جانا نہیں, پہچانا نہیں, بس وہی خاندانی اہل حدیث ہوئی یا خاندانی مسلمان ہیں, اب بھی وہی مسلمان ہیں, بیچ میں اہل حدیث ہوئے, تھوڑی یہاں وہاں سے باتیں میں سیکھ لی, جان لی اور ختم, اسی پہ چل رہے ہیں. یاد رکھیے پہلی چیز ہے قرآن ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے. کیسے؟ پہلے ایمان کو سیکھنا ہے. اور یہ بات حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتائی ہے. دیکھو پہلے کیا ہمارے اسلاف کیسے تھے, قرآن سے کیسا اثر ان کی زندگی پہ ہوتا تھا, قرآن سے کیسے متاثر ہوتے تھے, کیسے ان کی زندگی بدلتی تھی, کیسے اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتے تھے. حضرت طاؤوس بن کیسان رحمہ اللہ تابعی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ پیدا ہوئے, جب کی خلافت چل رہی تھی تب ان کی پیدائش ہوئی ہے. حضرت طاؤوس بن کیسان رحمہ اللہ. ہشام بن عبد الملک بنو امیہ کے ایک بادشاہ, بڑے پاورفل بادشاہ گزرے ہیں, ہشام بن عبد الملک رحمہ اللہ. طاؤوس بن کیسان جو ہے, ہشام بن عبد الملک بادشاہ کے پاس آئے مرتبے, اور بادشاہ پہلے ایسے ہی تھے, علماء کو اپنے ساتھ میں رکھا کرتے تھے. تو طاؤوس بن کیسان رحمہ اللہ نے بادشاہ سے کہا اذکر یوم الاذان, کہا کہ بادشاہ اذان کے دن کو یاد کرو. کیا کہا؟ اذان کے دن کو یاد کرو. بادشاہ نے کہا وما یوم الاذان, ارے کون سی اذان کے دن کی بات آپ بول رہے ہیں؟ تو حضرت طاؤوس بن کیسان نے قرآن کی آیت پڑھی, سورہ اعراف کی, ساتھ میں سورہ آیت 40 ہے. کہا فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں جنتیوں کا, جہنمیوں کا, اعراف والوں کا ذکر کیا ہے. اس کے درمیان یہ آیت آتی ہے, ایک اذان دینے والا, پکارنے والا اس دن پکارے گا جنتی اور جہنمیوں کے درمیان, آواز دے گا, کہے گا اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر, یعنی جہنمیوں پر اللہ کی لعنت ہو. آواز دینے والا اس دن آواز دے گا. الفاظ کے فأذن مؤذن, اذان دینے والا اذان دے گا. اذان کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا. یہ آیت سن کر بادشاہ بے ہوش ہو گیا. اتنا بڑا بادشاہ ہشام بن بے ہوش ہو گیا. دیکھو میں اور آپ یہ آیت سنی بے ہوش ہوئی, کہنے والا بھی سننے والے بھی. ہاں, اور کبھی قرآن کی آیت سن کر ہم پر دقت آئی ہو, دل میں گھبراہٹ آئی ہو, پسینہ پسینہ چھوٹا ہو, ہاتھ پیر ہمارے تھر تھرانے لگے ہو, کبھی زندگی میں مجھے آپ کو ایسا ہوتا ہے؟ اتنی چھوٹی سی آیت سن کے بے ہوش ہو گیا. فصیق ہشام, بے ہوش پڑ گیا. ہوش کے آنے کے بعد طاؤوس بن کیسان رحمہ اللہ نے ان سے پھر کہا
کہ بادشاہ خالی اس دن کو میں نے یاد دلایا تو حالت یہ ہے، اگر آپ اس دن کو دیکھ لیں گے تو کیا حالت ہوگی آپ کی؟ اللہ اکبر بھائیوں، یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کا کلام جس سے میں اور آپ بہت دور ہیں۔ تو ایمان بڑھتا ہے، اللہ نے یہ پہلی چیز بتائی ہے۔ ایمان والوں کے اوصاف کیا ہیں؟ قرآن کی آیتیں سننے کے بعد ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تیسری صفت اللہ نے بتائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ کی ذات پہ ان کا ایمان، یہ بھروسہ ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے۔ بھروسے کا کیا مطلب ہے جی؟ توکل کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کی ذات پر معاملے کو چھوڑنا ہے، یہ توکل ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک چوتھی صفت ان کی بتایا، یہ دیکھو، یہ جو بات اب تین آپ نے اب تک سنی ہے، اللہ کا ذکر سن کے دل دہتا ہے، ایمان بڑھتا ہے آیات قرآن سے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھتے ہیں۔ ان تینوں کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کے ایک مسلمان کے دل سے ہے۔ اس کے بعد دو صفات اللہ نے بتایا ہے، ایک ہے بدنی عبادت، دوسرا ہے مالی عبادت۔ اہل ایمان کے اوصاف کیا ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں دل میں ایمان ہے، بھائی ہمارے صرف دل میں ایمان ہے کافی نہیں ہے نجات پانے کے لیے۔ لوگ بولتے ہیں دل سے ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم لوگ دل سے ہم لوگ حج کو جا کے آ جاتے ہیں، دل سے ہم سب کر لیتے ہیں۔ نہیں، دل میں ایمان ہے تو پھر اس ایمان کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، اہل ایمان کی ایک چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس پہ ہم گفتگو زیادہ نہیں کریں گے۔ پانچویں صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ کہتا ہے ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے، تم نے جو کمایا یہ نکالنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، نا کی ضمیر جو اللہ کی طرف ہے، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ مما ہوتے اس میں سے تھوڑا خرچ کرو، پورا لاکھ اٹھا کر رکھو بولتا نہیں اللہ تعالیٰ، وہ بھی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ پورا دے کے ہاتھ کنگال ہو کے بیٹھنے کا بھی نہیں ہے اسلام میں۔ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ کسے خرچ کرنا ہے اس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ کیا خرچ کرنا ہے وہ بھی ذکر یہاں پہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیا خرچ کرنا ہے ایک لفظ میں کہ جو ہم نے دیا ہے، جو بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کر۔ کسے کرنا ہے؟ اس سورۃ توبہ وغیرہ میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، کن کن لوگوں کو دینا ہے، کن کن لوگوں کو خرچ کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے کون جانتے ہیں؟ ماں باپ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ، ماں باپ ہیں جی، سمجھ رہے ہیں؟ ماں باپ ہیں جو لوگ دنیا سے جن کے چلے گئے۔ کبھی کبھار ساتھیوں سے جب گفتگو ہوتی ہے، آپ ہمارے کبھی کوئی ساتھی کبھی اپنے ماں کو کبھی اپنے باپ کو یاد کر کے روتے ہیں، میں کمانے لگا میرے باپ دنیا سے چلے گئے۔ ایک چیز بھی ان کو دلا سکا میں، کتنا افسوس ہوتا ہے دیکھو، ہاں تو ہم ایک درد مندی کے ساتھ وہ بولتے ہیں، ایک فکر مندی کے ساتھ وہ بولتے ہیں۔ واقعیت ماں باپ دنیا سے جب جاتے ہیں نا، وہ کیا ان کی قیمت تھی، کیا ان کی اہمیت تھی، کیا وزن تھا، وہ جیتے جی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ ہی جیتے جی۔ بہرحال تو ان میں سہر فہرست ماں باپ ہیں ہمارے۔ ماں باپ پر خود بھوکے رہیے، پہلے ماں باپ کو دیجیے، خود پیاسے رہیے، پہلے ماں باپ کو پلائیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، آسان مشکلات آسان ہوتی ہیں جب میں اور آپ ایسا کریں گے۔ 3 لوگ جو پھنسے نا پہاڑ میں پھنسے نا، ان میں ایک آدمی کا کیا ہے واقعہ، کیا بولا اس نے، دعا کیا کیا اس نے؟ اے اللہ میرے آیا بکریوں کو لے کے، ماں باپ سو گئے تھے، دودھ کو نچوڑا، خود پیا نہیں، میں رہتا تو پہلے بیوی تمہیں پی لے جی، بیوی کیسا پلاتے ہیں تمہیں پی لے، ماں باپ جان دے، بیوی کو پلا، بچے حدیث میں الفاظ آتے ہیں میرے پیروں کے پاس رو رہے تھے لیکن بچوں کو بھی میں نے دیا نہیں، ماں باپ کو بھی نہیں دیا۔ جو لوگ اس طرح ماں باپ کو اہمیت دیتے ہیں نا، اللہ ان کی زندگی کے ہر مشکل کو آسان کرتا ہے، ہر مشکل کو آسان کرتا ہے۔ آج ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، معاف کرنا بھائی میرے جملے کبھی کڑوے بولتا ہوں، میں کڑوا چھوں، میں کڑوا بولتا ہوں، کبھی میں اور آپ یہ اہمیت ہم نے دیا نہیں اپنے ماں باپ کو، معاف کرنا۔ ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو بیوی کو، بچوں کو، ٹھیک اہمیت دینا ہے، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ماں باپ ہمارے کبھی کرار رہتے ہیں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں، ہاں ماں باپ کی تکلیف ہمیں یاد نہیں آتی، بیوی ذرا کے لیے تو سب یاد آتا ہم لوگوں، ہاں یہ ہماری غیرت ہے اور یہ ہماری مردانگی ہے،
اللہ معاف کرے. معزز بھائیوں، اس کے بعد آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. میں ہمیشہ یہ سوچ کے آتا ہوں کہ 15 منٹ میں 10 ختم کریں گے. سچے بول، آپ کا وقت میں زیادہ لینا نہیں چاہتا. 15 منٹ میں ختم کریں گے بولتا ہوں، لیکن ہو نہیں پاتا ہے. صرف 4 رکعت جو ہم سن رہے ہیں اس پر 6، ابھی بقیہ 4 رکعت کریں تو ایک لمبا گھنٹہ ہوتا درشہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ایک بڑی اہم جنگ کا ذکر کیا. کل اس کا ذکر کر کے میں ختم کیا. آج صرف ذکر ہم کریں گے، جنگ پورا بتانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جنگ غزوہ بدر کتنے ہجری میں پیش آئی ہے؟ 2 جی جزاک اللہ، 2 ہجری میں. ٹھیک ہے. اس جنگ کا ایک نام ہے، ایک دوسرا نام ہے. کیا نام ہے؟ جزاک اللہ، یوم الفرقان. ابھی آپ نے سنا، پہلی رکعت میں سنا ہے یوم الفرقان ہے. فرق کرنے والی جنگ ہے یہ، حق اور باطل میں. اس جنگ اور دوسری جنگوں میں بہت فرق ہے. اسلام کی پہلی جنگ میں اور اس کے بعد کی جو دوسری جنگیں ہیں، ان ساری جنگوں میں بہت فرق ہے. کیا کچھ فرق ہے؟ چند ایک فرق ہم سن کے آگے جلدی جلدی ہم پڑھتے ہیں. پہلا فرق یہ ہے، یہ جنگ اچانک پیش آئی ہے. پہلا فرق کیا ہے؟ اچانک، کوئی پلان نہیں، کوئی ارادہ نہیں، کچھ نہیں. بس جا رہے تھے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے، وہ حالات جنگ میں بدل گئے. اچانک یہ جنگ پیش آنے والی. ٹھیک پہلی. اور دوسری چیز یہ ہے، اس جنگ سے اللہ تعالیٰ نے کفر کی قوت کو توڑ دیا. کس کی قوت کو؟ کفر کی قوت کو اللہ نے توڑا ہے. تیسری بات یہ ہے، اس جنگ سے اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیا ہے. اب تک مسلمان کسی کی نگاہوں میں نہیں آئے تھے. ایسے سمجھ رہے تھے مسلمان ایسے مارا کھاتے چلتے ہیں، ان کو کاٹتے چلنا ہے، ان کو پیٹتے چلنا، ایسے سمجھ لوگ رکھا تھا، سوچ کے رکھا تھا لوگوں نے. اور مکے والے تو مسلمانوں کو ایسے سمجھ لیے تھے جب چاہے ماریں گے ان کو. اللہ نے اس جنگ سے مسلمانوں کی طاقت اور قوت کو بتا دیا. اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، مسلمانوں کو غلبہ اللہ نے جنگ سے دیا. ٹھیک. چوتھی بات یہ ہے، اس جنگ میں مسلمان بہت کم تعداد میں تھے. اتنے کم تعداد کبھی کسی جنگ میں نہیں تھے. چوتھی بات. پانچویں بات یہ ہے کہ اس جنگ میں مسلمان جہاں تعداد میں کم تھے، اسلحہ، سامان حرب، سامان ضرب اس کو بولتے ہیں، اس میں بھی کم تھے. بہت کم سامان تھا جنگ کا سامان. گھوڑے کتنے تھے جانتے ہیں اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس؟ گھوڑے گرہ منڈی کتنے تھے؟ جی جلدی جلدی بولیے، جلدی بہت جلدی چھوڑنے کا. بولو کیا کی بولنے کا، اس میں کیا ہے؟ جزاک اللہ. 2 تھے. جی 2 گھوڑے تھے. اونٹ کتنے تھے؟ جی 60 نہیں. اگر آپ اسی 60 کو جو ہے 60 بناتے تھوڑا قریب چلے جاتے آپ. 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس. اور تعداد مسلمانوں کی کتنی تھی؟ 3000 تک تھی. ٹھیک ہے نا؟ 313 تھی. اور کفار 1000 کے قریب تھے. اور ان کے پاس اونٹ 700 تھے. 70 تھے، 700 اونٹ تھے. ان کے پاس 2 گھوڑے یہاں، وہاں 100 گھوڑے تھے. کفار کے پاس سارے سامان تھے ان کے پاس. یہ جنگ جو ہے، یہ جنگ دوسری جنگوں سے یہ ڈیفرنٹ تھی، الگ تھی. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح دی، کامیابی دی. سب کچھ کم ہے، اچانک ہوئی. تیاری نہیں، تعداد نہیں، سامان حرب نہیں، سامان جنگ نہیں، کچھ بھی نہیں. پھر جیتے کیسے مسلمان؟ جیتے نا؟ کیسے جیتے؟ جزاک اللہ. پہلی بات اللہ نے یہی بتائی، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. یہ جو جنگ جیتی گئی ہے یہ صرف اللہ کی مدد سے ہے. اور آگے بھی جو جنگیں جیتی جائیں گی، چاہے وہ تعداد زیادہ ہو، فوج زیادہ ہو، ہتھیار زیادہ ہو، سامان زیادہ ہو، اللہ کی مدد ہی سے جیتی جائے گی. نہ بھی ہو، اللہ کی مدد ہو تب بھی اللہ کی مدد. اللہ کی مدد ہی سے ہر جنگ مسلمان جیت سکتے ہیں. اب اللہ کی مدد کیسے کیسے آئی وہ بھی جلدی جلدی گن لیتے. ٹھیک ہے. پہلی مدد اللہ رب العالمین کی کیسے آئی؟ یہ وہ ہوا یوں، اللہ نے اونٹ طاری کیا مسلمانوں پہ. جی کیا طاری کیا؟ اونٹ طاری. نواز کا لفظ آتا ہے عربی میں. ایت الکرسی یاد ہے آپ لوگوں کو سب کو؟ ماشاءاللہ. پڑھیے تھوڑا شروع کا حصہ. لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة ولا نوم. سنة بولتے ہیں
اون کو، نوم بولتے ہیں نیند کو. وہاں جو لفظ آیا ہے صحابہ کے لیے نعاس کا لفظ آیا ہے، یہ سنتن کا لفظ نہیں آیا. سنتن میں نعاس میں فرق ہے، وہ فرق نہیں بولیں گے، فرق نہیں ہے اس لیے. ٹھیک ہے، اللہ نے اون کو طاری کیا پہلی. دوسری مدد اللہ کی یہ آئی، اللہ نے بارش کو نازل کیا. تیسری مدد اللہ کی یہ ہوئی کہ بارش سے اللہ نے زمین کو مضبوط کیا. ٹھیک، تین ہو گئے. چوتھی مدد اللہ کی یہ آئی، اللہ دلوں کو مضبوط کیا صحابہ کرام کے. جی دل مضبوط ہوں گے بڑی سے بڑی فوج پر حملہ کر پائیں گے. اگر دل میں اگر مضبوطی نہیں ہے، آپ بلی کو بھی مار نہیں سکتے، بلی کو بھگا نہیں سکتا میں. اور آپ 4 ہو گئے. پانچویں ایک اللہ نے پیروں میں ثابت قدمی عطا کیا، ڈٹ کر جم کر کھڑے ہو گئے صحابہ کرام. فوج کو دیکھ کے گھبرائے نہیں، ڈرے. اللہ نے جہاں دل کو مضبوط کیا پیروں میں ثابت قدمی عطا فرمائی. اور چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کی نظروں میں کافروں کی تعداد کو کم دکھایا. اللہ 3000 ہیں لیکن کم نظر آ رہے. اتج کیا وہ خیالات ان کی اتج کم دکھایا اللہ تعالیٰ. کتنی باتیں ہوگی؟ 5 ہوگی. چھٹی بات یہ ہے اللہ کی مدد دیکھو، اللہ نے کافروں کی نظروں میں صحابہ کو کم دکھایا. نہیں کم دکھایا بول رہا ہوں میں، نہیں بھائی کم دکھایا بول رہا ہوں میں. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں میں اللہ نے تمہاری تعداد کو کم دکھایا. آلریڈی پہلے کم اور کم دکھایا. ہاں اتنے کم کیا، پیٹ کو رکھیں گے ان کو آگے بڑھے ہوگا. میں کم ہی بول رہا ہوں، زیادہ نہیں، کم دکھایا اللہ کا. یہ بھی اللہ کی مدد ہے. یہ کتنی باتیں ہوگی؟ 6 ہو گئے. ساتویں بات یہ ہے اللہ نے جہاں تعداد کم دکھایا وہیں پر کافروں کے دلوں میں رعب کو ڈالا. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، رعب کو اللہ نے ڈالا. رعب اور دبدبہ انشاءاللہ کبھی جمعہ اس پہ سنیں گے، رعب اور دبدبے کا. اور اللہ کی مدد اس طرح بھی آئی، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا. 8 باتیں ہوں گی، 8واں ہے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا. کتنے فرشتے آئے؟ جی جزاک اللہ، 1000 فرشتے اللہ نے بھیجے. یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی. اور آخری بات یہ ہے یہ جنگ میں جو صحابہ شریک تھے نا ان کا مقام بہت بلند ہے. جتنے صحابہ ہیں 1,50,000 یا 40 جتنے بھی ہیں، 1,50,40,000 صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بلند مقام رکھنے والے بدریین ہیں. یاد رکھو بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام ہیں. بخاری کی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بدری صحابہ کرام کو آسمان سے جھانکا بولتے ہیں. آسمان سے جھانکا. کتنے خوش نصیب تھے جی وہ لوگ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ. اور جھانک کے اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دی ان کو، اعملوا ما شئتم، جو چاہے عمل کرو. اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اب جو چاہے عمل کرو، وہ ہم نہ تم نہ بولے رہتے تو میں تمہیں مسجد میں رہتے تھے. اللہ تو بول ڈالا ہے کیا ابھی کر لے تو. وہ صحابہ ویسے نہیں تھے، جو چاہے کرو بولے تو اور عبادت ہی کرتے تھے وہ لوگ، اور نیکیاں وہ کرنے والے لوگ ہوتے تھے. یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور اس جنگ میں کفار کتنے مارے گئے؟ 70. جزاک اللہ، بارک اللہ. اور مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ 10 جی 10 نہیں، کون سے 7 کوئی بھی شہید کوئی بھی نہیں ہوئے. نہیں 7 نہیں 17 7 کو اور ایک کر دو نا. 14 صحابہ شہید ہوئے جی. 8 انصار تھے، 6 جو ہے مہاجرین تھے. بہرحال اور بھی کچھ باتیں تھی. 10واں پارہ شروع ہوا، آج ہی ہوا ہے. 10ویں پارے کو ابھی آئے، 9ویں پارے میں ہم لوگ تھے. اللہ نے چاہا تو کل 10ویں پارے میں ہم داخل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سبھی کو ان واقعات سے عبرت لینے، نصیحت لینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے آپ طبی آپ سبھی کو اللہ تعالیٰ حقیقی مومن بنائے. اللہ اپنے والدین کی ہمیں خدمت کرنے، ان کی دعائیں لینے کی توفیق دے. اور جن کے والدین میں سے کوئی ایک بھی انتقال کر رہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے تمام کے قیام اور صیام کو قبول کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.